اس لیے میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا جو شخص ڈاکٹر ہے, لائر ہے, انجینئر ہے, کارپینٹر ہے, پلمبر ہے, سائنسدان ہے, رائٹر ہے, پوئٹ ہے, ایکٹر ہے, سنگر ہے, کچھ ہے, اس کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا حق, اپنا اپنا بلیک اینڈ وائٹ سیدھا کرنا ہے, تاکہ اس کے آس پاس کے لوگ جب بلیک اینڈ وائٹ کو سمجھنا شروع کریں گے تو وہ طاقت میں آ جائیں گے. وہ جب طاقت میں آئیں گے, آپ ماشاءاللہ جس دور میں آئے ہیں, آپ on a single gadget you are practically traveling in time and all over the world and even beyond worlds now. So آپ لوگوں کی جو پریکٹیکل ذمہ داریاں ہیں ہمارے سے شاید 10 ٹائمز زیادہ ہیں. کوئی جنریشن گیپس آ رہے ہیں, 3-5 سال کے جنریشن گیپس ہیں, جو آپ کے بعد امیڈیٹ ٹیک اوور کرنے والے ہیں وہ آپ کو روندنے کے لیے تیار ہیں, وہ اتنے تیز چل رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے اگر آپ نے ان کو ٹھیک ڈائریکشن نہ دی. آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر مجھے دے دے. ان کو پتا ہے کہ کون سے لوگ کہاں پلیس کرنے ہیں ان مائی چین آف کمانڈز, ان مائی ہائرارکی, ان مائی آرگینوگرام. یہ آخری نبوت تھی, یہ آخری حجت تھی, اس میں مارجن آف ایرر 0 تھا. اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے وہ بڑی خوبصورتی سے بہت کچھ بلڈ کر کے گئے, وہ شٹر ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ شٹر ہوتا. اب انہوں نے جب کرنا تھا تو حجت تمام کرنی تھی, اور کہا انہوں نے 10 ذی الحج کو کہ آج تم پہ دین مکمل کر دیا. السلام علیکم زریاب بھائی. وعلیکم السلام حریرہ, کیسے ہیں آپ؟ آخری وقت پہ آئے ہیں. آپ کی کال, آپ کے کوشچن کے بعد ہم آج کے سیشن کو کلوز کریں گے. آپ کے ڈسکشن کے بعد آپ تو ڈسکس کیا کریں, آپ کوشچن کیا کریں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے جی ون آف آور پارٹ آف آور اسپیکرز ہیں. تھینک یو زریاب بھائی. تو لاسٹ سوال بھی میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہی کروں گا. جو ٹاپک ہے تو وہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے نا, تو اسی طرح میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم تمام لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے, ہم نے گواہی دی ہے اپنے رسول کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی, تو اور ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو انڈورس کرتے ہیں اور آئیڈیلائز کرتے ہیں, بحیثیت نوجوان بھی اور مسلمان بھی. تو ان کی سنت کی روشنی میں سوال میرا یہ ہے کہ ان کی سنت کی روشنی میں اور جو آج کے ہمارے ماڈرن دنیا کے حالات حاضرہ ہیں اور جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں, تو بینگ اے مسلم, بینگ اے فور بیئر آف اسلام, آخر ہماری فورموسٹ ریسپانسبلٹی کیا بنے گی ہر کامن مسلمان کی جو کلمہ پڑھتا ہے حضرت امام حسین کی سنت کی روشنی میں؟ آخر وہ فورموسٹ ریسپانسبلٹی آج کے حالات حاضرہ کے تقاضوں کے حوالے سے ہماری کیا بنے گی زریاب بھائی؟ دیکھیں آج یہ بڑا ضروری سوال ہے. ہم نے بلکہ رمضان میں بھی آپ کی پریزنس کو میں بہت انجوائے کرتا تھا, کیونکہ ہم پریکٹیکل باتیں, آپ کے کوشچن مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ آپ پریکٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں. پریکٹیکل سٹیپس کا ٹائم ہے یہ. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی جو یوتھ ہے نا اس دفعہ کی, ہماری دفعہ کی نہیں, جب ہم یوتھ تھے تو یقین کریں ہم بڑے ڈائریکشن لیس تھے, ہم بڑے دور تھے روشنی سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اچھی پرورش دی, اللہ کا بڑا کرم رہا, ہم تک نالج ضرور پہنچا, لیکن ٹرانسفارمیشن آف ایرا میں جو یوتھ آتی ہے اس کو وہ ڈائریکشن کا, کیونکہ یہ جو وقت کا پہیہ ہوتا ہے یہ ایسے کر کے گھومتا ہے, یہ آدھا پانی کے سطح کے نیچے ہوتا ہے اور آدھا اوپر ہوتا ہے. یہ ایسے جب نیچے جا رہا ہوتا ہے اس وقت کی جنریشن تھے ہم, کیونکہ ہمارے سامنے ایرا شفٹ ہو رہا تھا فرام دا نان ڈیجیٹل ایرا انٹو دا ڈیجیٹل ایرا. the way you see, آپ لوگ تو اس ایرا میں ماشاءاللہ آئے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے, ایک آرکیٹیکچر اس کا بن چکا ہے اس ماڈرن ڈے کا, جو اب اگلے 30-50 سال میں اسی کی کوئی نہ کوئی ایڈوانس شیپ لے کے آئے گا. لیکن ہم لوگ اس اولڈ ایرا کے ڈیمائز کی جنریشن ہے, جہاں پہ اولڈ ایرا ختم ہو رہا تھا اور ہمارے بڑے صرف ہمیں وہ نالج دے سکتے تھے, وہ چیزیں دے سکتے تھے جو چیزیں ان کے اسلاف نے ان تک پہنچائی تھی, اور وہ ہمیں دے گئے کہ یہ ضرور تھامے رکھنا کیونکہ اب جس ٹرانسفارمیشن میں تم جا رہے ہو اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اور بات بھی درست تھی ان کی, کیونکہ وہ جس دور کے تھے اس دور میں دیے جلتے تھے, لالٹینیں جلتی تھی, وہ اسی لالٹین کی روشنی میں پڑھ کے وہ علم حاصل کرتے تھے, اور کہاں سے کہاں پہنچے اور دنیا کو کھڑا کرنا ان کر کے دکھایا انہوں نے. یہ انفراسٹرکچر دنیا کو نہیں, اسی جنریشن پچھلی جنریشن نے کیا. ہمارا جو دور تھا یوتھ کا, جب ہم یوتھ کے ٹائم پہ تھے, اور آپ کا جو دور ہے اس میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں. We were not that established as a youth the way you, mashallah, your generations are established as youth.
آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, آپ لوگ دور کو سمجھتے ہیں, آپ لوگ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں, آپ کی وائس ہے, آپ کی ایک اوپینین ہے, آپ کو پلیٹ فارمز ملے ہیں جہاں سے آپ اپنی اوپینین ریکگنائز رجسٹر کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کے اس دور میں, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, پریکٹیکل ذمہ داریاں بہت کلیئر ہیں. جی جی مطلب کہ آپ آئیڈینٹیفائی کلیئرلی کر سکتے ہیں, کچھ چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. انفارمیشن کا ایکسس فار آل موجود ہے, ایوری ون کین ایکسس انفارمیشن. ہمارے دور میں بڑا بڑا دور جا جا کے لائبریریز پھرولنی پڑتی تھی ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے, اور نہیں ملتی تھی تو نہیں ملتی تھی. یہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے. آپ ماشاءاللہ جس دور میں آئے ہیں, آپ on a single gadget you are practically traveling in time and all over the world and even beyond worlds now. So آپ لوگوں کی جو پریکٹیکل ذمہ داریاں ہیں ہمارے سے شاید 10 ٹائمز زیادہ ہیں. جی ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے رہی صحیح باقی کی جو اسپارک ہے آف انرجی اس میں جام شہادت نوش کر لیں, ٹھیک ہے, جی لیکن لیکن آپ لوگوں نے آگے کا انفراسٹرکچر چینج کرنا ہے. آپ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت اس کو چینج کرنے کا کنٹرول, ماشاءاللہ. یس اینڈ دین ون اسٹیپ ڈاؤن فرام یور جنریشن, جو ابھی بہت کوئک جنریشن گیپس آ رہے ہیں, 3 5 سال کے جنریشن گیپس ہیں, جو آپ کے بعد امیڈیٹ ٹیک اوور کرنے والے ہیں, وہ آپ کو روندنے کے لیے تیار ہیں. وہ اتنے تیز چل رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے اگر آپ نے ان کو ٹھیک ڈائریکشن نہ دی. تو آپ کے اور یعنی میرے اور میری بیٹی کے بیچ میں آپ لوگوں کی جنریشن ہے, جی جی اور اب میری بیٹی والی جنریشن جو ہے in their teens, they are too fast but they do not know what to do. کیونکہ وہ جو گیپ آ گیا ہے نا, جس میں جو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے, وہ انفراسٹرکچر کا فل کرنا ہے. آپ نے اب کیا کرنا ہے میرے اندازے میں جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں اس میں, اس سے زیادہ میں میری جو یعنی جتنی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق, آپ نے اب وہ پلیٹ فارم کی اسٹیبلٹی رنگوں میں آئیڈینٹیفائی کرنی. مطلب یہ سیاہ رنگ ہے, اس کو تو باطل کہنا ہے, کفر کہنا ہے, جو بھی کہنا ہے, وہ سیاہ ہے. ایک سفید رنگ ہے جو درست ہے, جو ان دا لائٹ آف the word of the Lord ہے, جو حق کا رستہ ہے. بیچ میں جو گرے والا پورشن ہے جس میں ہماری نیکسٹ, آپ سے نیکسٹ والی جنریشن بہت ایزیلی فال ہو جاتی ہے, اس کو پیو کرنا ہے آپ نے. وہ گرے کلیئر کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی کیا آج کل پاکستان میں چل رہا ہے کہ جی ایک طرف سارے چور کھڑے ہیں, ایک طرف حق کھڑا ہوا ہے. یہی گفتگو ہے, بڑی پریولنٹ پولیٹیکل سسٹم میں یہی گفتگو چل رہی ہے. پھر ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ ایک طرف پورا کا پورا نان مسلم ہے جو تمام مسلمانوں کو روندے جا رہا ہے. یہی منترا چل رہا ہے نا آج کل, چاہے اصل میں ایسا ہے یا نہیں ہے. جی وہ سعودی عرب میں جی نیوم سٹی بن رہی ہے, وہ اسرائیل فنڈ کر رہا ہے, تو وہ جو وہ تیاریاں ہیں وہ فلاں ہیں, اور اب وہ جی 2023 میں یہ ہو جانا ہے تو وہ ہو جانا ہے. روس کی جو بھی جنگ چل رہی ہے, اس کے بعد تائیوان اور چائنا کی جنگ جو ہے وہ بیسکلی چائنا اور امریکہ کی جنگ ہے. سو دیر آر پلینٹی آف black and whites going on and plenty of grays going on. آپ کی جنریشن کا فرض یہ بنتا ہے, I believe, کہ اس گرے کو, اس بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ کے گرے کو ختم کر دیں. جو وائٹ ہے وہ سارا وائٹ دکھے, جو گرے ہے وہ سارا گرے, جو بلیک ہے وہ سارا بلیک دکھے. آپ کی ڈسٹنکشن ہو جائے ضرور بھائی, ایبسولوٹ ڈسٹنکشن ہو جائے, کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اپنے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس کے تمام دیے ہوئے وہ تحفے موجود ہیں جو آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں, اور آپ کے پاس وہ سکت, وہ وقت, وہ انفراسٹرکچر موجود ہے جس میں آپ اس کو پلیس کر کے, پیو کر کے ایک رستہ تعمیر کر سکتے ہیں. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کیسے. ہم نے رمضان میں گفتگو کی تھی تو آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جو جمہوری تقاضے ہیں یہ ناگزیر ہے, کیونکہ پاکستان میں جمہوری نظام حکومت ہے, بلکہ میجورٹی آف دا پلانٹ پہ جمہوری نظام حکومت کو ہی پریفر کیا جاتا ہے. سو مچ سو کہ جس ملک میں جمہوری تقاضے نہیں ہوتے اس ملک سے یہ باقی لوگ بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب ایسا چل رہا ہے اور اس سپیڈ سے چل رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اور سسٹم انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تو وہ سپیڈ اس کو روند کے گزر جائے گی.
تو ایسے ایٹماسفیئر میں ہمارے اچھے گھروں کے اچھی تربیت کے حق کو جاننے والے لوگ بھی جمہوریت کے اندر پلیس ہونے ضروری ہیں، جی چاہے ان کا مقصد جمہوری نظام میں رہتے ہوئے پہلے کلینزنگ کرنا اور بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کرنا ہے، اور پھر جب جمہوریت حق والے لوگوں کے پاس آئے گی طاقت میں تو اس کو پھر وہ کسی اور شیپ میں لانے میں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہو جاؤں جمہوریت کے خلاف تو مجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، رون دیا جائے گا دریا بھائی۔ میں ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ جب جمہوریت میں رہتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے with the presence of the people who have voted for them, maybe you in that position can change the system into a far better system towards the direction of Islamic system of life, towards the Sharia, towards the Khilafah, towards anything that you want to in the direction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the direction of the Quran. اس لیے میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا، جو شخص ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، کارپینٹر ہے، پلمبر ہے، سائنسدان ہے، رائٹر ہے، پوئٹ ہے، ایکٹر ہے، سنگر ہے، کچھ ہے، اس کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا حق، اپنا اپنا بلیک اینڈ وائٹ سیدھا کرنا ہے، تاکہ اس کے آس پاس کے لوگ جب بلیک اینڈ وائٹ کو سمجھنا شروع کریں گے تو وہ طاقت میں آ جائیں گے۔ وہ جب طاقت میں آئیں گے تب وہ کسی چیز کو ڈیریل کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ آپ ٹرین کے انجن تک پہنچیں گے تو ٹرین کو بریک ماریں گے ٹرین کی، یا ٹرین کو چینج کریں گے۔ آپ ٹرین کے 8ویں 10ویں ڈبے کے مسافر بن کے جتنی مرضی گالیاں نکالیں اس رستے کو، جتنا مرضی برا بھلا بولیں ٹرین کے انجن کو، جائے گی ٹرین وہیں پہ جہاں کی اس کی ڈیسٹینیشن۔ اسی لیے تو زریاب بھائی پہلے ایپیسوڈ کی توسط سے میں نے مختلف ڈومینز کے اندر ڈویژن اسی لیے کی تھی تاکہ یوتھ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کس کس ڈومین میں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ فیسیلیٹیٹ بھی ہو جائے گی یوتھ، اور ان کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر وہ جو پرفیکشن ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اور یہ ڈسٹنکشن جو گرے اسپاٹ ہے نا اس کو فل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر مجھے دے دے۔ ان کو پتا ہے کہ کون سے لوگ کہاں پلیس کرنے ہیں ان my chain of commands, in my hierarchy, in my organogram. Only then will this revolution translate into reality. Otherwise this revolution will fizzle out like many revolutions before. یہ آخری نبوت تھی، یہ آخری حجت تھی، اس میں مارجن آف ایرر 0 تھا۔ اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے وہ بڑی خوبصورتی سے بہت کچھ بلڈ کر کے گئے، وہ شٹر ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ شٹر ہوتا۔ اب انہوں نے جب کرنا تھا تو حجت تمام کرنی تھی، اور کہا انہوں نے 10 ذی الحج کو کہ آج تم پہ دین مکمل کر دیا گیا۔ After this no prophet will come. So whatever you want to do in whatever system that you will see until the end of times, follow this process. اس طرح سے اپنا آرگینوگرام بلڈ کرنا ہے، اس طرح سے اپنے لوگ پورے کرنے ہیں، اس طرح سے اپنی جماعتیں پوری کرنی ہیں، ان کی طاقت پوری کرنی ہے۔ کہاں پہ تیر انداز ہوں گے تو کہاں پہ کمانڈنگ لوگ ہوں گے جو تلوار لے کے آگے صفحے اول کے لوگ ہوں گے، کہاں پیچھے بیٹھ کے اسٹریٹجی بنانے والے ہوں گے، کہاں وہ جو فنڈ کر رہے ہیں فائنینس کریں گے وہ لوگ ہوں گے، کہاں جو گورننس کر، یہ سارا سٹرکچر آقا علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے باقاعدہ کر کے دکھایا۔ اب ہم نے صرف اور صرف اس کو گریجولی سلولی لے کے چلنا ہے اپنے اپنے ڈومین میں، چاہے کوئی واقعی پریکٹیکلی ڈیموکریٹک فیملی سے ہے، ڈیموکریسی سے اس کا تعلق ہے، وہ اس میں جائے اور وہ کرے۔ وہ یہ نہیں کہ اس کو اسی طرح سے سرن ترک کر دے، وہ کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، رون دیا جائے گا۔ گو سلو but know that this is wrong. I am getting into this to change it, to improve it, to change, revert it back to Islam. یہ سب اسلام سے دور ہوئے ہوئے رستے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسلام کے رستے پہ نہیں، یہ سب کو موڑ کے واپس لانا ہے۔ That's all I can say in
according to my knowledge and experience and exposure. I hope کہ آپ متفق ہیں اس بات سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ اس محرم کے مہینے کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں وہ روشنی لے کے آئے دین کی, جس روشنی کی رستے میں, جس روشنی کی بدولت وہ رستہ ہمیں دکھے گا, جس رستے پہ فلاح ہے, جس رستے پہ بقا ہے, جس رستے پہ رب کی ذات اور رب کے پیارے موجود ہیں. ہم اس رستے پہ اس ماہ حسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں حسینیت, حسین کا جذبہ حق لے کے آئے, اور ہمیں حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور حسین علیہ السلام کی اس سنت اور سیرت پہ لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.